الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم دین اسلام کے وہ بنیادی چیزیں کہ جن کی بنیاد اور جن کو اساس کہا جاتا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، دین اسلام کے جو احکام ہیں، دین اسلام کے جو شریعت جس کو کہا جاتا ہے، اس پر یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایمانیات کا تعلق عقائد اور نظریات سے ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لے کر آئے ان کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اور آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اور قرآن کے بارے میں، ملائکہ فرشتوں کے بارے میں، اور جنات کے بارے میں، اور حشر کے بارے میں، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان، حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جن کا تعلق آپ علیہ السلام کے خاندان سے ہے، یا پھر آپ علیہ السلام کے ساتھی جنہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں خیالات کیا ہونے چاہیے، ان کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں، کیا نظریہ رکھیں، اس طرح کا یقین ان کے بارے میں ہونا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری ایمانیات ہیں، اور ان کا دین اسلام میں بنیادی کردار ہے۔ ان ایمانیات میں سے کسی بھی چیز کا اگر انکار کیا جائے تو بندہ پھر دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمانیات کا جاننا ہر شخص پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ وہ عبادات کا ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ آتی ہے۔ نماز کس طرح ادا کی جائے، نماز کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، نماز میں کون کون سی چیزیں نماز کو توڑنے والی ہیں، اور کون کون سے افعال اگر نماز کے اندر ہو جائیں تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور وضو ہے، غسل ہے، اور اس طرح کی یعنی کون کون سی صورتوں میں نماز پڑھنا ضروری ہے، کون کون سی صورتوں میں نماز پڑھنے کی رخصت ہے، یہ نماز ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے، کس طرح ادا کیا جاتا ہے، کس کس پر فرض ہے، اور کس کس چیز سے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے کے جو احکامات ہیں یہ عبادات میں شامل ہیں۔ اور تیسرا جو عبادت میں جن کا شمار کیا جاتا ہے اسے حج کہتے ہیں۔ حج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے شہر کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ حاضری دے، اور وہاں جا کر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افعال ایسے کیے کہ جو حاجی وہاں جا کر کرتا ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کی ادائیگی کرتا ہے، طواف، وقوف عرفات، رمی جمار، یہ مختلف قسم کے افعال ہیں جو حج کے دوران کیے جاتے ہیں۔ تو حج کے بارے میں یہ ساری معلومات لینا عبادات میں شمار کیا جاتا ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کیا ہے، کتنی زکوٰۃ فرض ہے، کس پر فرض ہے، اس کی ادائیگی کی کیا صورتیں ہیں، کب کب ادا کرے گا، اور کون کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں زکوٰۃ سے متعلق یہ عبادات میں شمار کی جاتی ہے. یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اسی طرح نماز کے ساتھ دیگر چیزیں بھی مل جاتی ہیں، یہ عبادات میں شمار کی جاتی ہیں. اور تیسرا جو دین اسلام کے احکام میں تیسرا نمبر ہے، تیسرا شمار ہے، اسے معاملات کہا جاتا ہے. معاملات میں کسب معاش، یعنی اپنی ضرورت زندگی کے لیے کمائی کرنا، یہ اس میں شامل ہے. اس میں کاروبار، نوکری، اس میں کھیتی باڑی اور صنعت کے تمام معاملات اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کسب معاش کیسے کرنا چاہیے، کسب معاش حلال اور حرام کا فرق کیا ہے. اسی طرح ایک بندے کا دوسرے بندے سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، کون سے حیثیت میں بندے پر کیا کیا فرائض ہیں اور کس حیثیت میں بندے پر کیا کیا حقوق ہیں، یہ معاملات کہلاتے ہیں. اس میں میاں بیوی کے حقوق بھی شامل ہیں، والدین کے حقوق بھی شامل ہیں، اولاد کے حقوق بھی شامل ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی شامل ہیں، اور دیگر دوستوں کے حقوق، استاد شاگرد کے حقوق، پیر مرید کے حقوق، یہ چیزیں معاملات میں شمار کی جاتی ہیں. یہ تین طرح کے یہ احکام اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. سب سے پہلے ایمانیات، پھر عبادات اور پھر معاملات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمانیات میں کوئی چیز فرض ہے، یا عبادات میں کوئی چیز فرض ہے، یا معاملات میں کوئی چیز فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یا حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے یا اطاعت ہے، یہ 8 قسم کے احکام ہیں جن میں ہر کام، یعنی کوئی بھی کام ہے، یا تو وہ فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا یا مستحب ہوگا، یا پھر وہ حرام ہوگا، یا پھر مکروہ تحریمی ہوگا، یا پھر مکروہ تنزیہی ہوگا، یا پھر اطاعت ہوگا. اگر کوئی بھی کام ان 8 میں سے نہیں ہے تو پھر وہ مباح ہوگا. یہ 9 طرح کے احکام ہیں، یعنی 8 طرح کے احکام ہیں، ان میں 4 کرنے کے ہیں اور 4 نہ کرنے کے. ان کو حکم اور منہیات، یعنی جن سے روکا جاتا ہے، یعنی 4 طرح کے کام کرنے کے ہیں اور 4 طرح کے کام نہ کرنے کے ہیں. یہ 4 طرح کے کام کرنے کے اور 4 طرح کے نہ کرنے والے کام، یہ کس چیز سے فرض ہوتے ہیں، کس چیز سے ثابت ہوتے ہیں، کہاں سے اس کا جو ہے وہ ثبوت پیش کیا جاتا ہے. اس کے بھی 4 چیزیں ہیں. نمبر 1، قرآن پاک سے کسی بھی چیز کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، سنت ہونا ثابت ہوتا ہے، واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، یا پھر مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی طرح کوئی چیز اگر حرام ہے، اس کا کرنا درست نہیں ہے، پھر یا تو وہ قرآن سے ثابت ہوگا، اس کا حرام ہونا بھی قرآن سے ثابت ہوگا، اور اس کا مکروہ تحریمی ہونا بھی قرآن سے ثابت ہوگا، اس کا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہونا اور اطاعت ہونا بھی قرآن سے ثابت ہوگا. تو اب یہ 4 طرح کے احکام جو ثابت ہونے والے ہیں، اور 4 طرح کے احکام جن کی نفی کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی ہے، جس کو روکا گیا ہے، یہ سارے کے سارے احکام 4 طرح کے چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں. نمبر 1 قرآن سے، نمبر 2 حدیث سے، نمبر 3 اجماع سے. حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے فرمانات، حضور علیہ السلام کے اقوال، اور حضور علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور وہ کام حضور نے اسے منع نہ کیا ہو، جسے تقریر کہتے ہیں، یہ حدیث ہے. اسی طرح تیسری چیز ہے اجماع. اجماع کا مطلب ہے کسی معاملے کو، کوئی اہم معاملہ پیش آیا جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے، اور اس قرآن اور حدیث میں جس معاملے کا ذکر نہ ہو،
उस पर अगर उस वक्त के उलमा, उस वक्त के अक्सरियत लोग, उस वक्त के अहले इल्म हजरात जो है वो उस पर किसी बात पर, किसी मौक़िफ़ पर इजमा हो जाए, इकट्ठे हो जाए, उनका एक ही मौक़िफ़ हो जाए, इसे इजमा कहते हैं। इजमा से भी फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, हराम, मकरूह, ताहीरी, मकरूह तंज़ीही और इशाअत साबित होता है। इसी तरह चौथा दर्जा है कि जिसका उम्मत जिस चीज़ के बारे में कुरान से भी मसाइल ना निकल रहे हों, हदीस में भी उसका तज़किरा ना हो और इजमाए उम्मत में भी उसका कहीं पर तज़किरा ना हो, फिर ये होता है कि कयास किया जाता है। कयास की यानी अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर कोई चीज़ ऐसी पाई गई कि वो पहले भी किसी चीज़ में पाई जाती है, इल्लत उसे कहते हैं, सबब कहते हैं, यानी उस तरह का कोई और हुक्म मौजूद हो या उस तरह की कोई शय मौजूद हो जो पहले थी, अब वो चीज़ तो नई है लेकिन उसी तरह जो पहले वाली शय में एक चीज़ मौजूद थी उसी तरह इसमें भी मौजूद है, फिर वो हुक्म जो पहले वाली शय में है वो इसमें भी लगाकर क़यास किया जाता है। जैसे शराब का जिक्र कुरान में मौजूद है और इसके हुर्मत पर कुरान शाहिद है, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त समद बॉन्ड एक किस्म की जो है वो दो चीज़ों को जोड़ने वाली एक चीज़ होती है और ये शराब के अंदर भी नशा होता है और समद बॉन्ड से भी आजकल लोग नशा करते हैं। तो समद बॉन्ड का तज़किरा कुरान, हदीस और इजमा में मौजूद नहीं है क्योंकि आज की पैदावार है, तो अब इसको भी हराम करार दिया जाता है। तो इसका हराम होना क़यास से साबित है। यानी पहले शराब का हुक्म कुरान में मौजूद है, तो शराब जैसी जो कैफियत इंसान पीने से हो जाती है वही कैफियत समद बॉन्ड से नशा करने की हालत में हो जाती है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो उलमा जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिदाद अता फरमाई है, सलाहियत अता फरमाई है, उन्होंने हमारी आसानी के लिए समद बॉन्ड का हुक्म भी कुरान से इस्तिंबात किया, इस्तिदलाल करते हुए, तो समद बॉन्ड को भी नशे के तौर पर इस्तेमाल करना हराम करार दिया। तो ये कयास है। ये चार चीज़ें हैं जिनसे अहकाम साबित होते हैं, कुरान, हदीस, इजमा और क़यास। ये चार चीज़ें जिनसे अहकाम इलाहिया साबित होते हैं, दीन इस्लाम की चीज़ें साबित होती हैं, ये चार हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनको समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने